علامہ شہید گاڑیوں اور پراپرٹی کا کاروبار بھی کرتے تھے اور اس کاروبار میں بڑا روپیہ اور نام کمایا۔ ان کا حلقہ احباب بے حد متنوع تھا۔ ہر مسلک اور مکتب فکر کے افراد ان کے حلقہ اثر میں تھے، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ دینی غیرت بدرجہ اتم موجود تھی۔ مرعوبیت تو نام کو بھی نہ تھی۔ کسی معاملے میں ایک بڑے پراپرٹی ڈیلر کے دفتر جانا ہوا۔ وہ علامہ کا بے تکلف دوست تھا۔ ڈاکٹر فضل الہی بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ گفتگو کا دور شروع ہوا۔ اب وہ پراپرٹی ڈیلر صاحب کچھ زیادہ ہی بے تکلفی پر اتر آئے اور ڈاکٹر فضل الہی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، فضل الہی صاحب، آپ بھی ذرا خود کو بدلیے۔ یہ دیکھیں علامہ کتنے ماڈرن ہیں۔ آپ نے کیا شلوار اونچی چڑھائی ہوئی ہے، ذرا داڑھی کی تراش خراش کیجیے۔ وہ صاحب بولے جا رہے تھے اور علامہ کے چہرے پر تلخی اور سرخی نہیں دیکھ رہے تھے۔ ایک دم جیسے علامہ پھٹ پڑے اور اس کو تلخ لہجے میں بری طرح ڈانٹ دیا، فضل الہی کا حلیہ درست ہے، میرا حلیہ غلط ہے، آج کے بعد ایسی بات نہ کہنا۔ علامہ احسان الہی دی چھت۔ علامہ احسان الہی ظہیر کے دادا احمد دین لالا جی کی جان آپ کے اندر تھی، کیونکہ حاجی ظہور الہی اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اب اکلوتے بیٹے کا پہلا بیٹا دادا کی آنکھ کا تارا تو تھا۔ علامہ احسان الہی ظہیر جب مسجد چینیاں والی کے خطیب مقرر ہوئے تو مسجد سے چند قدم کے فاصلے پر ایک گھر کی بلائی منزل پر رہائش مل گئی۔ اندرون شہر کے مکان صدیوں کے فاصلے طے کرتے ہوئے خستگی کی طرف گامزن ہیں۔ لکڑی کی چھت کے جس کے بارے میں دادا کو گمان ہوتا اب گری کہ تب گری۔ سیالکوٹ میں جس روز شدید بارش ہوتی آپ کے دادا کا دل بیٹھ جاتا، وہ گمان کرتے کہ لاہور میں بھی ایسی ہی بارش برسی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے رخت سفر باندھ لیتے، آج احسان الہی دی چھت ڈگ گئی ہوئے گی۔ لاہور آتے، پوتے کو سلامت دیکھتے تو جان میں جان آتی۔ کاگا سب تن کھائیو، میرا چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو، موہے پیا ملن کی آس۔ یہ ابو بکر قدوسی صاحب کی کتاب ہے، تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں۔ اس میں علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کے حالات زندگی قلم بند کیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ علامہ احسان الہی کو جنت نصیب فرمائے۔